سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق آخرکار وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی کے فلور پر اپنے حصے کا سچ بول ہی دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہر بندے کا اپنا سچ ہوتا ہے، ایک آپ کا سچ ہے، ایک میرا سچ ہے اور ایک حقیقی سچ ہے۔ انسانی مزاج یہی ہے کہ ہر شخص خود کو سچا سمجھتا ہے، اسے اپنا سچ ہی آخری سچ دکھائی دیتا ہے اور دوسرے کے سچ کی اسے زیادہ پرواہ نہیں ہوتی۔ اس لیے جب وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی جانب سے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر اپنا موقف پیش کیا تو وہ اپنا سچ بیان کر رہے تھے۔ اس سے پہلے عمران خان بھی عوام میں اپنا سچ سنا چکے تھے۔ دونوں وزرائے اعظم کو اپنے اپنے دور میں یہی محسوس ہوا کہ انہوں نے دھاندلی کے ذریعے اقتدار سے محروم کیا گیا۔ دونوں کا خیال ہے کہ دھاندلی ان کے خلاف ہوئی اور جس کے حق میں ہوئی وہ وزیر اعظم بن گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں صرف خود کو درست سمجھتے ہیں۔ اصل اعتراض دھاندلی پر نہیں بلکہ اس بات پر ہے کہ دھاندلی ان کے مخالف کے حق میں ہوئی اور اسے اقتدار تک پہنچا دیا گیا۔ البتہ جب دھاندلی ان کے اپنے حق میں ہو رہی تھی تو وہ مطمئن بھی تھے اور خوش بھی۔ دونوں نے اپنی اپنی کامیابی کو جمہوریت کی فتح قرار دیا۔ میں نے 2002 کے انتخابات کے بعد گزشتہ 24 برس سے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹیرینز کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اس دوران بہت کچھ سمجھنے اور جاننے کا موقع ملا، بلکہ یوں کہیے کہ یہاں میرے جیسے شخص کا سیاسی آئیڈیلزم بری طرح ٹوٹ گیا، کیونکہ عملی سیاست میں وہ کردار نظر نہ آئے جنہیں ہم کتابوں میں پڑھتے اور دیکھتے ہیں۔ قصور شاید سیاستدانوں کا بھی نہیں، کیونکہ وہ آئیڈیلزم کی بجائے حقیقت پسند ہوتے ہیں۔ ان کی نگاہ صرف اقتدار پر ہوتی ہے، اس لیے وہ اس فلمی مکالمے پر عمل کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اقتدار کے لیے جان بھی دی جا سکتی ہے اور کسی کی جان لی بھی جا سکتی ہے۔ پاکستانی سیاست میں لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے قتل اس کی واضح مثالیں ہیں۔ آپ شاید ہی کوئی ایسا دور دیکھیں گے جب سیاستدان خود تشدد کا نشانہ نہ بنے ہوں یا دوسروں کو اپنے اقتدار کی خاطر نشانہ نہ بنا رہے ہوں۔ آمرانہ ادوار میں یہ شدت مزید بڑھ گئی۔ ضیاء الحق کے دور میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ پرویز مشرف کے دور میں نواز شریف کو 14 برس قید کی سزا سنانے کے بعد جلا وطن کیا گیا اور اسی دور میں بے نظیر بھٹو قتل ہوئیں۔ تاہم ان سیاستدانوں کے اپنے ادوار بھی ایسی کارروائیوں سے ممبرا نہیں تھے۔ 1990 کی دہائی میں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے ایک دوسرے کو سیاسی طور پر فکس کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ برسوں کی سیاسی کشمکش کے بعد جب بے نظیر بھٹو منظر سے ہٹی تو عمران خان اور شریف خاندان کے مابین ایک جنگ شروع ہو گئی جو اب نہایت خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ پہلے نواز شریف نے مقتدرہ کے ساتھ مل کر آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو کو فکس کیا، پھر بے نظیر بھٹو کو پرویز مشرف کے ساتھ مفاہمت کے ذریعے واپسی کا راستہ ملا، لیکن وہ قتل کر دی گئی۔ پرویز مشرف سے ڈیل بے نظیر بھٹو نے کی تھی، مگر اس کا بڑا فائدہ نواز شریف کو ہوا جو 10 سال مکمل ہونے سے پہلے ہی وطن واپس آ گئے اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ شہباز شریف کی جولی میں آ گری۔ پھر جب نواز شریف کو فکس کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو عمران خان کو آگے لایا گیا۔ یوں پاکستانی سیاستدانوں نے ایک دوسرے پر زمین اس قدر تنگ کر دی کہ اپوزیشن میں پہنچ کر انہیں اپنی بقا اس میں دکھائی دی کہ وہ مقتدرہ کے ساتھ مل کر انتخابات جیتنے کی کوشش کریں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عوام کا جمہوریت اور سیاستدانوں سے اعتماد اٹھتا چلا گیا۔ سیاستدانوں نے اپنی سیاسی کردار اور دیانتداری پر توجہ دینے کی بجائے حکومت کو فیملی اینڈ فرینڈز پیکج سمجھ کر چلایا۔ سب نے اپنے اپنے کاروبار چمکائے، دنیا بھر میں جائیدادیں بنائی۔ اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ تقریباً تمام سیاستدان ایک دوسرے یا مقتدرہ کے ہاتھوں اس قدر بے نقاب ہو چکے ہیں کہ وہ رسمی پردہ رکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ وہ اب برطانوی وزیر اعظم چرچل کے اس سیاسی مشورے کو سمجھ پائے ہیں کہ اگر سیاستدان بننا ہے تو سب سے پہلے اپنی کھال موٹی کرنا ہوگی، یعنی لوگوں کی باتوں، تنقید، طعنوں اور گالی گلوچ سے بے نیاز ہونا پڑے گا۔ یہ سوچ کر سیاست میں نہیں آیا جا سکتا کہ لوگوں کا کیا کہیں گے، لوگوں نے تو کچھ نہ کچھ کہنا ہی ہے۔ اسی لیے شاید پہلی بار شہباز شریف نے کھل کر عمران خان سے کہا کہ اگر ہم 47 فارم والے ہیں تو آپ کون سے دودھ کے دلہے ہیں
2018 میں RTS بٹھا کر آپ کو جتوایا گیا۔ اگر آپ 2018 اور 2024 کے انتخابات کا پیٹرن دیکھیں تو دونوں میں حیرت انگیز مماثلت نظر آتی ہے۔ فرق صرف چہروں کا تھا، طریقہ واردات تقریباً ایک ہی تھا۔ عمران خان کو جتوانا مقصود تھا، اس لیے نواز شریف کو جیل بھیجا گیا، انتخابات لڑنے سے نااہل قرار دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے متعدد ارکان کو آزاد حیثیت یا جنوبی پنجاب محاذ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑایا گیا۔ جب ملک کا سابق وزیر اعظم جیل میں ہو اور انتخابی مہم نہ چلا رہا ہو تو اس کی جماعت اور ووٹروں کو واضح پیغام مل جاتا ہے کہ اب اقتدار کسی اور کے حصے میں جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں پارٹی کے لوگوں کو توڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس وقت عمران خان کو ان تمام غیر سیاسی ہتھ کنڈوں پر کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ ان کے وزیر اعظم بننے کی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ وہ ہر قیمت پر وزیر اعظم بننا چاہتے تھے۔ اس قیمت میں جنرل باجوہ کو مدت ملازمت میں توسیع دینا اور فیاض حمید کو 2022 میں آرمی چیف بنوانا بھی شامل تھا۔ یہی وہ قیمت تھی جو عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے عوض ادا کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ انہوں نے ڈاکٹر فوسٹس کی طرح لوسیفر کے ساتھ اس معاہدے پر دستخط کیے جس کا انجام بالآخر انہیں جیل تک لے آیا۔ بعد میں شہباز شریف نے بھی تقریباً یہی راستہ اختیار کیا، کیونکہ وہ بھی عمران خان کی طرح ہر قیمت پر وزیر اعظم بننا چاہتے تھے۔ انہیں ماضی میں 2-3 مواقع ملے تھے، مگر بھائی کی محبت میں وہ ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اب وہ مزید انتظار کے لیے تیار نہ تھے، لہٰذا انہوں نے اس نوعیت کی ڈیل منظور کر لی۔ 2024 میں وہ اس حد تک بے نیاز ہو گئے کہ عمران خان اور ان کی جماعت کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں رہا۔ وہی تاریخ دہرائی گئی۔ عمران خان جیل بھیج دیے گئے، نااہل قرار پائے، ان کی پارٹی ٹوٹ گئی، انتخابی نشان چھین گیا، PTI کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے سیاسی سمندر میں دھکیل دیا گیا کہ اگر حکومت بنانی ہے تو اب تیار کر دوسرے کنارے تک پہنچ کر دکھاؤ۔ بالکل ویسے ہی جیسے 2018 میں نواز شریف اور ان کی جماعت کے ساتھ کیا گیا تھا۔ یوں دونوں نے اپنا حساب برابر کر لیا، مگر فتح ایک مرتبہ پھر مقتدرہ کی ہوئی۔ پہلے عمران خان کے ذریعے نواز شریف کو فکس کیا گیا اور اب شہباز شریف کے ذریعے عمران خان کو۔ سوال یہ ہے کہ جیت آخر کس کی ہوئی؟ شہباز شریف کی تقریر کا مفہوم یہی ہے کہ اگر ہم دھاندلی کے ذریعے جیتے یا جتوائے گئے تو آپ بھی دھاندلی کے ذریعے ہی جیتے یا جتوائے گئے تھے، پھر آپ کس اخلاقی برتری کے دعوے دار ہیں؟ آج صورتحال یہ ہے کہ عمران خان اور شہباز شریف دونوں ایک دوسرے کو طعنہ نہیں دے سکتے۔ دونوں ایک دوسرے پر یہی الزام لگاتے ہیں کہ آپ دھاندلی کے ذریعے وزیر اعظم بنے، آپ کی حکومت جیلی تھی، اور دوسرا جواب دیتا ہے کہ نہیں، جیلی تو آپ کی حکومت تھی۔ میرے خیال میں ہمارے موجودہ اور سابق دونوں وزراء اعظم اپنا اپنا سچ بول رہے ہیں۔